إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وكل كتاب الحديث. او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اللہ نے ہم سب کو ایسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور بہت خوش نصیب ہیں ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی ایک ایک رات کی، ایک ایک دن کی قدر کی اور اس کی قیمت کو سمجھ کر انجام دیا. اللہ ان کی دعاؤں کے میں ہم سب کا حصہ عطا فرما دے، اور ہم سب گنہگاروں اور مجرموں کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں بری کر دے، پاک اور صاف کر دے. میرے بھائیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پر متفق ہے کہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں، جیسے میں نے کہ حدیث ابھی پڑھی ہے، 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں، انہیں اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بنی الاسلام علی 5: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، اور دوسرے نماز، پھر زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے حج، پھر رمضان المبارک کے روزے. یہ 5 ایسے رکن ہیں اسلام کے اندر کہ انہی پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے. اگر ان کو خراب کر دیا جائے تو آدمی کے اندر ایمان و اسلام باقی نہیں رہتا. یہ اور امت مسلمہ کا اکثر حصہ اس رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بہتر طریقہ ہے. حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق نہیں ہے کوئی. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال پر سال گزرنے پر. جیسے مثال کے طور پر اگر اس مہینے میں کسی کے پاس مال آ گیا ہے اتنا جو نصاب کے برابر ہو، میں مزید گفتگو میں ابھی آؤں گا انشاءاللہ، نصاب کے برابر ہے، تو وہ جب یہی مہینہ اس کے اوپر واپس آئے گا اور وہ مال برقرار رہے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور یہ سمجھ کے نکالتے ہیں، اور یقیناً یہ سمجھ صحیح بھی ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ ثواب ہے، اور در حقیقت یہ بات سچی ہے کہ زیادہ ثواب ہے. اگر ایک آدھ مہینہ سال پورا ہونے میں باقی بھی ہو تو اگر کوئی چاہے تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے، تاکہ اس کے لیے جوڑنا بھی آسان ہو جائے کہ آئندہ جب رمضان آئیں گے تب ہمارے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس لیے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہوتی ہے. چاند کے مہینوں کے حساب سے جب 12 مہینے ہو جائیں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ جو شمسی مہینے ہیں سورج والے، جنوری فروری، ان کے حساب سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے چاند کے مہینے کے اعتبار سے. تو اگر رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو بڑا آسان ہے.
آئندہ رمضان میں آدمی کو جوڑنا نہیں پڑے گا کہ آئندہ جب رمضان آئیں گے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس کی وضاحت کروں کہ کیا ہے اس کے مسائل، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے حالات کو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس تعلق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور یہ آواز جہاں تک پہنچے اللہ ان لوگوں کو مکمل ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، یہ جو علماء اور یہ صوفی ہیں، یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے پر کھا جاتے ہیں۔ اور یہ احبار اور رہبان جو ہے یہودیوں نصرانیوں کے عالموں کو کہا جاتا تھا۔ اگر وہی کیفیت امت مسلمہ کے عالموں کے اندر آ جائے تو وہ بھی اسی درجے میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے ایمان والو ہوشیار، خبردار ان لوگوں سے کہ یہ علماء اور یہ صوفی جو اپنے ہاتھ چمواتے ہیں، جو اپنا میلے اور عرس لگواتے ہیں، یہ صوفی اور یہ علماء تمہارے مال کو ناحق طریقے پر کھا جاتے ہیں۔ اور ناحق طریقے پر مال کھانے والا انگوٹھا ٹیک تو نہیں ہو سکتا، اسے کوئی علم نہیں ہوتا، اس کو کون دے گا کہ بھائی یہ میرا اتنا مال ہے، تم کسی اچھی جگہ پر خرچ کر دینا۔ آدمی مال جانتے کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس کی بڑی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، کرتا ہو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر آدمی مال حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے اتنا بدنام کیا دین کو کہ آج اگر کوئی غلط طریقے سے بھیک مانگنا بھی آتا ہے، وہ بھی مولویوں کے لباس میں آتا ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ان سے ہوشیار رہو، یہ مولوی اور یہ صوفی ناجائز طریقے پر تمہارے مال کو کھا جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکے رہتے ہیں، یعنی مال اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرنے دیتے، اور دیگر جو دین کے کام ہیں، اللہ کے راستے کے جو کام ہیں، ان سے بھی روکنے والے یہی لوگ ہیں جو مال ناجائز طریقے پر کھا جاتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، لوگ سونے چاندی کے خزانے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اچھا، قرآن کا انداز دیکھتے ہیں، اللہ سے بہتر طریقے سے کون سمجھا سکتا ہے؟ اللہ نے پہلے مولویوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، پہلے صوفیوں کا ذکر کیا ہے، بعد میں سونا و چاندی جمع کرنے کا ذکر کیا، اس لیے کہ مولوی بہت کم چندہ دیتا ہے کسی کو، وہ سب سے لیتا ہے، چندہ دیتا بہت کم، اللہ ماشاءاللہ شاید 100 میں 1 ہو، دیتا نہیں۔ جمع کرنا میں یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور ہم میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے موجود ہوگا، اور دیکھ لینا اس بات کو کہ جتنے امانت میں خیانت نفاق کی ایک علامت ہے، اس میں قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر گرفتار ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے تو یہ مولوی ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ امانت میں خیانت اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی کر رہا ہے تو وہ مدرسوں کے مولوی کر رہے ہیں، بڑے بڑے جن کے نام پہ آداب اور القاب لکھے ہوتے ہیں، الحاج اور قد سرہو اور پتہ نہیں کیا کیا، محتمم صاحب ہیں، یہ مفکر صاحب ہیں، سب سے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا نام، جتنے ان کے نام پر جتنے آداب و الفاظ ایک صفحے پر نام لکھا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا ڈاکو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے وجہ یہ ہے کہ یہی مولوی تعویذ بنانے کی شکل میں لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا لیتا ہے، یہی مولوی چندے کی رسید بنا کر غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیتا ہے۔ یہ غلط طریقے سے مال کھانے کے جرم میں دنیا کے اندر
کوئی کریم سیب اور کوئی ٹی شرٹ پہننے والا مبتلا نہیں ہوگا. مجھے یقین نہیں ہے کہ شاید ایسے لوگ اس میں مبتلا، سوائے وہ لوگ جو کرتے پیجامے اور داڑھی ٹوپی والے ہوں، ان کے سوا کوئی اور مبتلا نہیں ہوگا. بہت خطرناک بات ہے. ان کثیر من الاحبار. اچھا، اللہ کا ایک انداز تکلم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کثیر کا لفظ استعمال فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ کل کا لفظ نہیں فرمایا کہ سارے اس طریقے کے ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں کو بچایا بھی ہے. جب کثیر تعداد بول دی جائے تو اس میں عربی زبان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب کثیر تعداد بول دی جائے تو اس کا پتہ چلا اس کے پیچھے کچھ قلیل تعداد بھی ہے. کثیر کے بعد قلیل ہوتا ہے، زیادہ کے بعد تھوڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کثیر من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، اکثر علماء اور یہ صوفی، یعنی زیادہ تر علماء اور یہ صوفی ایسے ہوتے ہیں کہ غلط طریقے سے لوگوں کے مال کو کھا لیتے، اور اکثر ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہے حق پر بھی ہوتے، کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں. ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا. ایک پیسے کی خیانت نہیں، ایک ایک چیز کا حساب ان کے پاس موجود ہے. اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ بھی. ان کثیر من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس، اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں اور جتنے یہ مدرسے کے محتمم ہیں اور جتنے یہ مدرسہ چلانے والے ہیں، ان میں سے اکثر چور ہوتے ہیں، اکثر ڈاکو ہوتے ہیں، اکثر غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے. اکثر جب بول دیا جاتا ہے ان کثیر من الاحبار والرهبان، تو اس میں سے بہت تھوڑی تعداد ہے، بہت تھوڑے ایسے علماء ہیں جو مخلص ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں. ان کو تلاش کرو، ان کو تلاش کرو. اور ایک بات ڈرتے ڈرتے ایک اور بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان مولویوں کی تعداد جن کی مدرسوں سے جڑی ہے، مسجد کے امامت سے جن کا تعلق ہے، امامت سے مراد وہ جو تنخواہ لے کر امامت کرتے ہیں. ایسے تو ہم بھی امامت کرتے ہیں، لیکن جو تنخواہ لے کر امامت کرتے ہیں، مدرسوں سے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے 99% چور نکلتے. کوئی اس میں سے 1% بہت مشکل ہے نکلنا کہ وہ ایماندار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو. اکثر چور ہے، چاہے وہ کسی فرقے کے ہوں. منبر رسول اللہ پر کھڑے ہو کر میں کسی فرقے کا ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں، نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. اللہ گواہ اس بات کا میرے دل کے اندر کیا بات ہے، اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے. میں کسی ایک فرقے کو نہیں ٹارگٹ کر رہا. ہر فرقے میں ایسے مولوی موجود ہیں جن کا تعلق مدرسوں سے ہے اور جن کا تعلق جو ہے مدرسہ کمیٹی سے ہے. اس میں سے اکثر چور اور ڈاکو ہوتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 پر یہ بات واضح کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل. یہ اکثر علماء اور یہ صوفی غلط طریقے سے لوگوں کے مال کھا لیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکے ہوئے ہیں. اگر مولوی پٹی نہ پڑھائے تو ایک سیدھے سادے مسلمان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھا دیا جائے، حدیث پڑھ کے سمجھا دیا جائے، وہ سیدھے مسلمان ہی ہوتا، سیدھے مسلمان بن جائے گا مسجد سے نکلنے کے بعد. لیکن مولوی پٹی پڑھاتا ہے، یہ تو فلاں مسلک اور یہ فلاں مصلی اور فلاں امام اور فلاں فرقہ فلاں جماعت، نہ جانے کیا کیا ڈھکوس ہے، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ڈھو. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہی لوگ ہیں. ان کی داڑھیوں پر مت جانا، ان کی ٹوپیوں پر، ان کی پیشانیوں کے گھٹے پر مت جانا. یہ بہت بڑے قوم کے لٹیرے ہیں، بہت بڑے غدار. انہوں نے ہی قوم کو حق بات پر آنے سے روکا ہے. کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ قرآن مجید، ابھی ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بات بہت تفصیلی ہے آج کے خطبے میں، کہ ابھی ایک بہت بڑا مولوی، ایک ہندوستان کی بہت بڑی کمیٹی کا صدر کہا جاتا ہے، اس نے بامبے کے اندر کئی سال پہلے، تقریباً 7 سال پہلے اس نے تقریر کی اور اس نے کہا ہندوستان میں سود لینا جائز ہے، اس لیے کہ کافروں کی بینک ہے. ہندوستان دار الحرب ہے. دار الحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہاں جنگ کرو یا یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ.
اور جب ان کے مدرسے پر مصیبت آئی، ان سے فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے، یہاں تو آزادی۔ یہ مولوی کے روپ ہوتے ہیں بدلنے کے، رنگ بدلنا، منافقت۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کے اندر اور کئی مقامات پر ایک سیدھے سادے مسلمان کو پڑھ کر بتا دیا جائے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دے دی جائے، قرآن دے دی جائے، اور کہا جائے کہ فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا ایک حبہ کھاتا ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مولویوں کے چکر میں آ کر ایک بہت بڑا طبقہ، ایک گاؤں میں اس سے پہلے کام کرتا تھا، وہاں کا ایک ایسا طبقہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تہجد میں بھی مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں، وہ بھی سود کھا رہے، سود۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، ان کے درنگی، ان کے حرام خوری کی وجہ سے، اور ان کیسے ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں یہ مولوی، جن کے نام پر بڑے بڑے علامہ مولانا لکھا ہوتا ہے، یہ سب کے سب حرام خور ہوتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ اگر آپ ان کے جو ہے مجالٹی میں گھس کر دیکھیں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں 99% یہ مولوی چور نکلیں گے جو مدرسے چلا رہے ہیں، مدرسے کے محتمی ہوتے، سوائے 1% اللہ ماشاء اللہ لوگ نکل آتے۔ ان کے حرام خوری کی وجہ سے قوم مردہ ہو چکی ہے، قوم پیچھے جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان سے صرف وہ مدرسے چلے جائیں، زکوٰۃ کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے قوم کو آگے بڑھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا طریقہ تھا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مسجد میں سارے، جیسے کہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے آدمی پر، زکوٰۃ بھی جماعت کے ساتھ ہے، کہ محلے کے لوگ اپنے محلے کی مسجد میں اپنی زکوٰۃ اکٹھا کریں، بیٹھ کر مشورہ کریں کہ کتنے لوگ، کون لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دے دیا جائے تو آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں رہیں گے، ان کا کاروبار چل جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ خراب کس نے کیا؟ کسی جاہل نے خراب کیا؟ پگڑے نہیں، یہ سب مولوی نے خراب کیا کہ میرے مدرسوں میں دو، اور میرے فلاں اتنے بچے یتیم پڑھتے، سب فراڈ جھوٹ۔ کوئی بچے یتیم اور یہ نہیں ہوتے، جہاں جن بچوں کو یتیم اور غریب کہہ کر پیسہ وصولا جاتا ہے، ان کے گھروں سے پتہ نہیں کتنے بورے غلے آتے ہیں مدرسوں میں، ایسی صورتحال ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی، فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ دن یاد کرو جس دن خزانے کو آگ بنا دیا جائے گا، آتش بنا دیا جائے گا، اور ان کے سونے اور چاندی کو جہنم میں تپایا جائے گا اور لال کیا جائے گا، اور اسی سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، ذائقہ چکھو اس خزانے کا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کی زکوٰۃ نہیں دی، جس کو کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، ذائقہ چکھو، مزہ چکھو اب اس کا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہوشیاری کی بہت ضرورت ہے، اپنے مال کو رائگا اور برباد نہ کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی آ رہا بس اسے دے رہے ہیں پیسے، بس رسید دے دیا، پتہ نہیں کیا ہو۔ اپنے پیسے کی تحقیق بھی انسان کے ذمے ہے کہ ہم زکوٰۃ جہاں دے رہے ہیں، خاص کر زیادہ پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا شکار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم ہوتا نہیں، مولوی جاتا ہے رو کر اور گڑ گڑا کر ہمارے مدرسے میں فلاں اتنے بچے یتیم، اور بہرحال دے دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ان مسائل کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کریمہ پر آتے ہیں جس میں اللہ نے حکم فرمایا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ فرمایا کہ سونا اور چاندی، چاہے وہ استعمال میں ہوتا ہو، روز مرہ پہنا جاتا ہو، اور چاہے وہ گھر کے اندر رکھا ہو کوئی ٹکڑے کی شکل میں، سب پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جب وہ نصاب پر پہنچ جائے۔ سونا اگر 85 گرام آدمی کے پاس ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، 7.5 تولہ جو کہا جاتا ہے، تو وہ جدید ناپ کے اعتبار سے 85 گرام ہی بنتا ہے۔ 85 گرام اگر سونا کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی قیمت اس دور کے حساب سے سونار سے معلوم کر کے 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا، اس کی قیمت جو 85 گرام اگر سونا، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 595 گرام چاندی اگر آدمی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں ہے۔
اسی طریقے سے کرنسی کا معاملہ ہے کہ اگر یعنی 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونے کے برابر اس کے پاس پیسہ جمع ہے، مان لیجئے سونا اور چاندی تو نہیں ہے، پیسہ جمع ہے، تو اس پیسے پر بھی یہی نصاب لگے گا 100 روپے پر 2.5 روپے۔ اب آپ اپنا حساب اپنے گھر جا کر خود کریں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں فرض ہے۔ بہرحال میں نے پوری اس کی ناپ بتا دی ہے، جو ہے 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی۔ اچھا دیکھیے، یہ مدرسوں کے جو کیلنڈر نکلے اس میں بھی حرام خوری کی جاتی ہے، اس میں ایک غلط طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مولوی اتنے چور ہوتے ہیں کہ مدرسوں کے کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر سونا اور چاندی ملا کر مقدار تک پہنچ رہی تو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، ملاوٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ سونا اگر 85 گرام ہے تب ہی اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی اگر 595 گرام ہے تب ہی اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں کہ 2 تولے سونا ہے اور جو ہے پتہ چلا جو ہے 100 گرام چاندی ہے، اس کو ملا کر جوڑ لیا جائے۔ یہ طریقہ محض باطل طریقے پر مولویوں نے بنایا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ چاندی جب 595 گرام ہوگی تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سونا جب 85 گرام ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں۔ اور اسی طریقے سے قرض والے کے معاملہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا گیا ہے آدمی، اور قرض لینے والا اگر اعتراف کرتا ہے کہ ہم پر قرضہ ہے، ہم تمہیں قرضہ دیں گے، اور اگر اعتراف نہیں کرتا ہے، اسے یقین ہے کہ ہم پولیس کمپلین کر کے یہ قرضہ وصول لیں گے، تو جتنا قرض وہ دے چکا ہے اس کی بھی زکوٰۃ آدمی پر دینا ہے۔ لیکن ایسا قرضہ جو کسی کو دیا جا چکا ہے، وہ آدمی دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے، یا اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس طرح کے حالات آ جائیں تو پھر ایسے قرضے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جب ملے گا تب اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی، نہیں ملے گا تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے تجارتی سامان پر، یعنی اونٹ اگر آدمی پالے ہوئے ہے تو اونٹ کم از کم 5 اونٹ ہونا چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور گائے اگر 30 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 30 تک ہے تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ بکری آدمی نے 1-2 پال رکھا ہے، بکری کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بکری جب 40 ہوں گی گھر کے اندر پلی ہوئی، 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے، اگر 40 ہیں تو، لیکن ان کو 40 ہونے پر سال گزر گیا ہو تب 40 بکریوں پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم پر نہیں ہے۔ بھیڑ ہو یا بکری دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے گائے میں بھینس بھی ہو تو وہی حکم ہے، وہی قیمت زکوٰۃ میں اس کی بھی لگتی ہے کہ 40 ہوں تب اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غلے کا معاملہ ہے کہ اگر اناج آدمی بو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں وصول کی ہے، اسے منع فرمایا ہے۔ جو تازی سبزیاں بوئی جاتی ہیں، وہ روزمرہ جو کھائی جاتی ہیں، کھیتوں میں جو سبزیاں بوئی جاتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں وصولی جا سکتی ہے۔ غلے پر زکوٰۃ وصولی جائے گی، لیکن وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب کسی کے کھیت میں 653 کلو گرام اناج پیدا ہو، یعنی 6.5 کنٹل، تقریباً 6.5 کنٹل کے 300 گرام اور اس پر، یعنی 653 کلو گرام اگر پیدا ہوتا ہے تب اس کے غلے پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم پیدا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اچھی طرح یاد رکھے مسئلے کو، اور اگر ضرورت پڑے تو کیلنڈر پر میرا نمبر چھپا ہے، آپ حضرات فون کر کے اگر بھول جائیں تو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 653 کلو گرام اگر ہے اناج پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر قدرتی پانی سے پیدا ہوتا ہے تو 1 کنٹل پر 10 کلو ہے، اگر پانی سینچائی پڑتی ہے تو 1 کنٹل پر 5 کلو۔ اور اس پر سال وال کا مسئلہ نہیں، اس پر یہ ہے کہ جب فصل پیدا ہو تو ہر فصل پر یہ اتنا غلہ ہے۔ اگر سینچائی پڑتی ہے تو 1 کنٹل پر 5 کلو، اگر قدرتی پانی سے پیدا ہوتا ہے تو 1 کنٹل پر 10 کلو۔ یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر 1405 نمبر پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 979 نمبر پر موجود ہے یہ روایت۔ پورے مسائل میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول لے آدمی تو دیا کس کو جائے؟ اللہ نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، قرآن حکیم کے اندر اس کو بیان نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے؟ اپنے یہاں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اپنے یہاں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ مدرسے میں دے دی جائے زکوٰۃ،
مدرسے جو 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اس میں سے 8 سے مدرسہ ہے ہی نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں امت پر جبرن تھوپ دی گئی، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا کہ صدقہ صرف فقیروں کو، یعنی ان لوگوں کو، فقیر کوئی برادری کا نام نہیں ہے، فقیر وہ کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو، بالکل جو ہے وہ اس کے پاس وہ سمجھ لیجئے کہ مفلس ہو، تو اسے دیا جائے. اور مسکینوں پر، مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو روزانہ فاقے نہ ہوتے ہوں. مسکین وہ ہے جو کام بھی کر رہا ہو اور کھاتا پیتا ہو، لیکن اس کی ضرورتیں کبھی پوری ہو جاتی ہوں، کبھی نہ پوری ہوتی ہوں. کبھی دوا لینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ کما کھا رہا ہے لیکن اب بچوں کے لیے عید کے اخراجات پورے کرنے کے اس کے پاس انتظام نہیں. تو ایسے شخص کو شریعت کے اندر مسکین کہا جاتا ہے. تو پہلے نمبر پر ان فقیروں کو پر خرچ کرو جن کے پاس کچھ نہیں، اور دوسرے نمبر پر مسکین پر جو تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور فرمایا کہ والعاملین علیہا، ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں لوگ رکھے جاتے تھے کہ تم فلاں گاؤں میں فلاں شہر میں وصولنے کے لیے جاؤ، تم فلاں شہر میں وصولنے کے لیے جاؤ. وصول کے مسجد نبوی شریف میں جمع کیا جاتا تھا، اس کے بعد مشورہ کر کے اس کو خرچ کیا جاتا تھا. تو کہا کہ ان وصول کرنے والوں، بھائی گھر بار چھوڑ کر وصول کرنے زکوٰۃ چلے گئے، ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان زکوٰۃ وصولنے والوں پر ان بھی اس زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا ان کے ضروری اخراجات پر. جیسے تنخواہ پر رکھے جاتے ہیں لوگ، جو تنخواہ متعین ہے، جو طے ہوئی ہے، وہ تنخواہ ان کو اسی میں سے دینا ہے، زکوٰۃ کے مال میں سے. اور فرمایا کہ والمؤلفۃ القلوب، ایسے لوگوں کو پر زکوٰۃ فرض دی جائے کہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں مثال کے طور پر، اور ان کو ستایا جا رہا، ان کے پاس مال و زر نہیں ہے، ان کے تالیف قلب کے لیے ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے. اپنی زکوٰۃ ان کا دو تاکہ ایسا نہ ہو کہ پریشانی دیکھ کر کہیں واپس نہ ہو جائیں. اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں نا جب ایمان لاتا ہے. جیسے کوئی نیا مسلمان ہوا ہو اور اس کو آپ جو ہے اس کے دل کو بحال کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے اس کے اوپر اپنا زکوٰۃ کا مال خرچ. وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے پر بھی خرچ کیا جائے. اسلامی حکومت میں کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی مر جائے تو اس کی گردن پر آ جاتی ہے، یعنی گورنمنٹ کچھ دیر مدت دیتی ہے کہ اتنے دن تک تم اتنا جرمانہ، اتنا جزیہ وصول کر مجھے دو، تو ہو سکتا ہے کہ قتل نہ کیا جائے. تو اس کی گردن چھڑانے پر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرو. والغارمین علیہا والغارمین فی سبیل اللہ، اور بے خرچ مسافروں پر خرچ کرو اپنی زکوٰۃ کا مال. جو گھر سے نکل پڑے ہوں اور ان کے پاس گھر جانے کا خرچ نہ ہو، ایسے مسافروں پر اپنی زکوٰۃ خرچ کرو. اور فریضۃ من اللہ، یہ قرض داروں پر اپنے مال کو خرچ کرو. کسی کے پاس اتنا قرض ہے جس کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کے قرض ادا کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ اس پر خرچ کی جائے. اور فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، مسافروں پر اور قرض والوں پر اور گردن چھڑانے پر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں علم اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. یہ 8 مصارف ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا. اب اس آیت کریمہ میں یہ مولویوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگائیں کہ اس میں مدرسوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا. سب سے زیادہ زکوٰۃ کا پیسہ آج کے دور میں ان مدرسوں پر خرچہ ہو رہا ہے. مدرسوں کا لفظ بھی قرآن کے اندر نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں حرام ہے، ناجائز ہے دینا. اگر واقعی پتہ کر لیجئے آپ، اس میں اگر وہ بچے ایسے ہوں جو یتیم ہوں، غریب ہوں، جن کے ماں باپ خرچ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ اس میں پڑھ رہے ہوں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن بلا کسی تحقیق کے کسی مدرسے میں اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں آپ. اس لیے کہ 8 مصارف جو قرآن حکیم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہی وہ مصارف ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ انہی پر نمبر ایک اس شخص کو جس کے پاس کچھ مال و زر نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کو
کمانا آتا ہو لیکن اس کی تنگی کی زندگی گزر رہی ہو، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ وصول کرنے والے پر خرچ کیا جائے، اور اس کے بعد مسافروں پر، اس کے بعد قرض داروں پر، اس کے بعد بے خرچ مسافروں پر، اور اسی طریقے سے جو تالیف قلب کے لیے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ اپنی خرچ کرو۔ اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو میں نے آج کے خطبے میں مختصر سے ٹائم میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں جو کہتا ہوں منبر رسول اللہ پر کہ ان مولویوں کو میں اندر سے ان کو جان چکا ہوں، میں بہت مولوی گیری کی پورے بزم سے میں نکلا ہوا ہوں، اس لیے میں اندر کی بات بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے معاملے میں، خیانت کے معاملے میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر ملیں گے تو مولوی ملیں گے اور یہ صوفی ملیں گے، نذرانے لے کر، تعویذ لکھ کر، اور غلط طریقے کی رسیدیں چھپوا کر غلط طریقے سے مال کھانے والے، یہ کوئی ایک عام مسلمان نہیں ملے گا، مولوی ملے گی۔ میرے بھائیوں، ان سے کبھی جب آئیں آپ کے دروازے کہ بھائی زکوٰۃ و فطرے کے پیسے دے دو، تو پتہ چلا ان سے پہلے تحقیق کرو کہ ہم آ کر آپ کا مدرسہ چیک کرتے ہیں پہلے، یہ فوراً اٹھ کر چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کتنا فراڈ کر رہے ہیں، سب فراڈ ہے اس میں، بس اللہ ماشاء اللہ گنتی کے 99% اس میں فراڈ، 1% مشکل سے ملے گا اس میں سچائی، اور امت کے ہر فرقے کے مولوی وہی کر رہے ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں، میں کسی کو اس سے مستثنا نہیں کر سکتا، بچے ہوئے ہیں ہر فرقے میں، ہو سکتا ہے ایک آدھے بچے ہوں، لیکن کسی فرقے کو ایک دم صاف نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں جماعت کے مولوی ایسا نہیں کرتے، ہر جماعت کے مولوی ایسا کرتے، ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں، اس لیے نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو جائے، نام لے کر اگر کسی کی بات کہی جائے تو یہ غیبت ہوتی ہے، اس کے اوصاف بیان کیا جائے، نام نہ لیا جائے تو اسے غیبت نہیں کہا جاتا ہے۔ میں سچائی سے آشنا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ان کے ٹوپیوں اور داڑھیوں اور پیشانیوں پر نماز کے گھٹوں کی وجہ سے دھوکہ مت کھا جانا، بہت بڑے فراڈ ہوتے ہیں، یہ بہت فراڈ ہے ان کے اندر، دین کے اندر بھی فراڈ کیا انہوں نے، دین کے اندر ایک فراڈ یہ کیا کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں یہ بتا دیا کہ سونا اور چاندی ملا کر کے اگر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا تب بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں یہ فراڈ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے زکوٰۃ انہوں نے حلال کیا ہے، میں مدرسوں میں جا کر میں نے خود دیکھا ہے، چیک کیا کس طریقے سے ایک بچے کے ہاتھ میں دے کر زکوٰۃ کی پوری پوٹلی اس کو دے کر اس کو پھسلاتے ہیں اور اساتذہ کہ بھائی تم مدرسوں میں وقف کر دو، اور اس کے بعد یہ کیا فراڈ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 10 اساتذہ ان کے کھڑے ہیں، ان کے بیچ میں پورے گٹھری کئی لاکھ کی دے دی جاتی کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یتیم کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، اور جب دے دیا جاتا پھر ان کو پھسلایا جاتا ہے، بیٹا یہ پیسہ اگر تم اس مدرسے میں دے دو تو تمہاری ترقی ہوگی، یہ ہوگا فلاں ہوگا، وہ بچے کے نام رسید کاٹ دی جاتی، بس ان کے حساب سے یہ حلال ہو گئی زکوٰۃ ان کے لیے۔ یہ فراڈ ہو رہا ہے ان مدرسوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داری میں اور اپنے محلے میں اور تلاش کرو اس کو کہ مطلب جو ہے کون اس لائق ہے، زکوٰۃ صحیح معنی میں استعمال کرو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں بھائی اس لائق ہو جائے کہ آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہو جائے، زکوٰۃ اس کو نہ دی جائے۔ جب باتیں بہت اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سچی پکی اطاعت نصیب فرما، سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، لوگوں کی پیروی سے، شیطان کے فریب سے، لوگوں کے فریب سے، علماء کے فریب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، علماء کے فریب سے امت کی حفاظت فرما، اور جو علماء ہیں انہیں حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرما، علماء کو تحقیق کر کے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، کرم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجئے، رحم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما، اپنا رحم فرما۔ یا رب العالمین، ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، آپ کے سوا ان مظلوموں کا کوئی
نہیں ہے آپ کا نام ارحم الراحمین ہے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما, اپنا خاص کرم فرما. اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو, جائز تمناؤں کو, جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے, اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. صلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.